السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام مسلمانوں کو، دینی بھائیوں کو، اسلامی بھائیوں کو خوش رکھا۔ دوستو، آج میں ان عورتوں کے بارے میں بیان کروں گا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے جو ان پر دھبا لگ گئے، تو اللہ نے خود قرآن کے ذریعے سے ان دھباؤں کو دور کیا۔ اور اسلام میں عورتوں کے کیا مقام ہے، آپ کے بہت ذرا کمنٹ آنے کی وجہ سے میں ان ویڈیو کو بنا رہا ہوں۔ تو دوستو چلو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اور جو آڈین مجھے دیکھ رہی ہے، میں ان تمام سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث کہ جس میں محض صرف یہ کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کرو، چاہے تم مرد ہو یا پھر عورتوں میں سے ہو۔ چلو آپ اس کو استعار سے سمجھتے ہیں، اس کو ایک تفسیر سے سمجھتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ایکچولی میں کیوں کہا گیا ہے۔ کیا انسان جہالت کے حالت میں رہ کر کے دین کو انجام تک نہیں پہنچا سکتا، دین کو اونچے لیول تک نہیں پہنچا سکتا، دین کو دوسرے تک نہیں پہنچا سکتا؟ دوستو، دین کو پہنچانا، دین کو دوسرے تک پھیلانا، ان تمام چیزوں کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے ضرورت پڑتی ہے علم۔ جس انسان کے پاس علم ہوگا وہ دین کو سمجھے گا، جس کے پاس علم نہیں ہوگا وہ دین کو نہیں سمجھے گا۔ لیکن دین کو سمجھنے کے لیے علم ہے کیوں؟ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو علم ہے کیوں؟ تو دوستو آپ کی جانکاری کے لیے میں بتا دوں کہ علم جو ہے اسلام کے اندر، علم کو سیکھنے کے لیے کیوں کہا گیا ہے۔ جاہل وہ نہیں جس کو پڑھنا نہ آئے، بلکہ جاہل وہ ہے جو سیکھنا نہ چاہے۔ دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دو اسلام کے اندر دو ایسے خواتین ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اونچے مقام سے نوازا، اور اسلام میں عورتوں کی زیب و زینت کے بارے میں اور اسلام میں کیا مقام دیا گیا ہے عورتوں کو، ان تمام چیزوں کو، اسلام کے بارے میں کیا کہا گیا، انہی تمام چیزوں کو ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ تو دوستو چلو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات ایک سمجھیے کہ اسلام جو ہے یہ بہترین مذہب ہے۔ اب یہ میں کیوں بول رہا ہوں بہترین مذہب ہے، آپ اس کو غور سے سمجھیے۔ پورے دنیا میں آپ دیکھ لیے، سب سے بڑا اگر دشمن کوئی ملے گا تو کس کا ملے گا؟ اسلام کا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام بڑا خوبصورت مذہب ہے۔ اب وہ کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی چیز، ایک چیز اچھی ہے، ایک چیز خراب ہے، تو انسان سب سے زیادہ اچھی چیز کو پسند کرے گا یا خراب چیز کو پسند کرے گا؟ اچھی چیز کو پسند کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو ایسے ہی اسلام میں کیا ہے کہ انسان اگر کوئی مر جائے تو اس کو جلایا نہیں جائے گا، اس کو دفنایا جائے گا۔ اگر کوئی انسان اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، اس کی جنازے کی نماز پڑھ کر کے اس کو دفن کیا جائے گا۔ کوئی انسان ایسی جگہ پہ مر گیا جس کے اس کا کوئی وارث نہیں، کوئی اس کو کفن دفن دینے والا نہیں، کوئی اس کو اٹھانے والا نہیں، پوری دنیا میں، ایسا نہیں کہ صرف انڈیا میں، پوری دنیا میں اسلام نے کیا مقام دیا کہ اس کے لیے چندہ وغیرہ کر کے یا پھر مسجد میں یا پھر بیت المال میں سے یہاں سے پیسہ لے کر کے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا، پھر اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، پھر اس کو دفن کیا جائے گا۔ اچھا چلو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت کے کیا حالات تھے؟ آج سے 1400 سال پہلے کیا حالات تھے؟ حالات کتنی خراب تھی کہ اس وقت جو عورتیں، جو بچیاں پیدا ہوتی تھی، اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، کسی کو مار دیا جاتا تھا۔ کیوں مارا جاتا تھا؟ کہ وہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ یہ لڑکی، یہ بچی جب بڑی ہو جائے گی پھر اس کی کہیں شادی دلا دیں گے، ہماری عزت گھٹ جائے گی۔
تو انہی تمام چیزوں کو اللہ کے نبی آ کر کے دنیا میں تشریف لائے، لوگوں کو اچھی تعلیم دیے اور یہ بتایا کہ عورت جو ہے یہ اسلام کے اندر زیب و زینت کی چیزیں ہیں۔ وہ کیوں ہے کہ ایک عورت اگر پڑھتی ہے، پڑھ لکھ کر کے جب عالمہ بن جاتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، حدیث کے اندر اگر آپ تلاش کریں کہ عورتوں کے اندر، مرد میں تو وہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، عورتوں کے اندر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں سب سے زیادہ روایت کرنے والی۔ وہ کیوں؟ اللہ کے نبی نے پہلے حدیث میں فرما دیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ تم علم حاصل کرو اگرچہ تم مرد میں ہو یا پھر عورت میں ہو، لیکن کتنا علم سیکھنا، کتنا نہیں سیکھنا، تو ان چیزوں کے بارے میں کوئی قید نہیں ہے۔ اب اس کو ہم تفسیر سے سمجھیں گے۔ کیسے سمجھیں گے؟ تفسیر سے۔ تو اتنا علم سیکھ لینا ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اتنا علم سیکھ لینا جس سے وہ حرام اور حلال چیز کی تمیز کر سکے، اتنا علم سیکھ لینا جس سے اس کی زندگی سنور جائے، اتنا علم سیکھ لینا جس سے اس کی نماز صحیح ہو جائے، روزہ صحیح ہو جائے، حج کے ایام، حج میں کون کون چیزیں واجب ہیں، وضو کا کیا طریقہ ہے، ان تمام چیزوں کو وہ صحیح اور آسانی کے ساتھ انجام دے سکے، اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ عالم جو ہے جتنے مسلمان پیدا ہوں گے سب عالم بنے، جتنی عورتیں پیدا ہو رہی ہے، جتنی لڑکیاں پیدا ہو رہی ہے، بچیاں پیدا ہو رہی ہے، وہ سب عالمہ بنے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں پڑھ لے بہت اچھی بات ہے، دین بھی پھیلتا رہے گا، دین کی خدمت بھی ہوتی رہے گی۔ ایک عورت جب پڑھ لیتی، جب عالمہ بنتی ہے تو کئی ہزار عورتوں کو وہ تعلیم دیتی ہے۔ تو آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں، آپ کے ذہن میں ایک بات آتی ہوگی کہ کیا مرد نہیں دے سکتا؟ تو دوستو مرد بھی دے سکتا، لیکن عورتوں کی بات کو عورتیں زیادہ سمجھتی ہے مرد کے مقابلہ میں۔ مرد کیا ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنے حساب سے پڑھاتا ہے، عورتیں جو ہے وہ اپنے حساب سے پڑھاتی ہے۔ اس لیے ہر انسان جو بھی مسلمان کے اندر پیدا ہو، ہر انسان کو علم سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اب مان لیں کہ مرد کے بارے میں، ایک عالم جب علم حاصل کرتا ہے، جب اس کی زندگی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق جب گزرتی ہے، اللہ کے احکام کے مطابق جب اس کی زندگی گزرتی ہے، شریعت کے مطابق جب اس کی زندگی گزرتی ہے، تو دوسرے جو دیکھنے والے ہیں وہ تو جلتے ہیں۔ تو یہ آج کا نہیں بلکہ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی زندگی میں بھی ایسی زندگیاں آتی تھی اور اس وقت بھی ایسے لوگ تھے، مگر وہاں کے لوگ جو تھے، جو صحابہ تھے، جو نبیین تھے، جو صدیقین تھے، جو صالحین تھے، شہداء تھے، شہداء تو بعد میں بنے جو اللہ کے راستے میں قتل کر دی جائے، مار دی جائے، اس کو شہداء کہا جائے گا، تو وہ لوگ تھے۔ تو وہ لوگ ان باتوں سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے، ہمیشہ عورتوں کو اونچا طبقے پر بٹھایا، عورتوں کو تعلیم دی، پیغام دیا کہ جب تمہاری شادی ہو جائے تو مرد کو ہے کہ تم اس کے نان نفع کا خرچ اٹھاؤ۔ عورتوں کے بارے میں ہے کہ جب تم سے کوئی بچہ پیدا ہو تو تم اس کو دین تعلیم دو۔ دین تعلیم کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا میں دنیاوی علم نہ سیکھے، کوئی شادی اعتراض نہ کرے، دنیاوی علم بھی سیکھنا ضروری ہے اور دینی علم بھی سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو ہمیں ایک پیر میں ہی پیدا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 2 پیروں پہ پیدا فرمایا، 2 ہاتھ دیے، 2 آنکھیں دی، 2 کانیں دیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں، تو ہم اس کے بارے میں کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال نہیں کر سکتے۔ ہاں غور و فکر کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کتنے ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، نبی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ شکریہ ہم ادا نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ہم روزانہ 3 وقت کھانا کھاتے ہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکریہ ادا نہیں کرتے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں ہمیں عقل سلیم کے ساتھ عطا فرمایا دنیا کے اندر۔ تو دوستو
اسلام کے اندر عورتوں کو امہات المؤمنین کہا گیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ وہ پورے امت کے مائیں کہا گیا، امہات المؤمنین۔ حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، جب ان پر وہاں کے رہنے والے نے جب ان پر تہمت لگایا، بہتان باندھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت اتاری، اس سورت کا نام ہے سورہ مریم۔ یہ پورے سورت جو ہیں یہ مریم علیہ السلام پر جو تہمت لگی تھی، تو تہمت کو دور کرنے کے لیے یہ پورے سورت ہیں سورہ مریم۔ تو دوستو، دشمن جو ہے وہ کہتے رہیں گے، ہمیں اس کی بات نہ مان کر کے ہمیں اپنے مشن پر کامیاب ہونا ہے۔ اور یہی نہیں کہ بہت جگہ یہ کہا جاتا ہے، بہت جگہ یہ بات سنی جاتی ہے کہ مسلمان جو ہے یہ آپس میں کبھی ایکتا نہیں ہوتا ہے، لیکن جہاں اس کے نبی پر بات آتی ہے، جہاں اس پہ خدا کی بات آتی ہے، جہاں اس پر اللہ کی بات آتی ہے، تو سب ایک ہو جاتے ہیں۔ ارے بھائی کیوں نہ ایک ہوں گے؟ کیونکہ ان تمام مسلمان جو ہے کہیں بھی رہنے والا ہو، انڈیا، پاکستان، ہندوستان، چائنا، کہیں بھی رہنے والا، سفا خدا ایک ہی ہے، کیوں نہ ہوں گے؟ جیسے میں وہ میرے دوست جو غیر مسلم ہے اسے کوئی اعتراض نہ کرے، میں پہلے سوری بول دیتا ہوں، اسے آپ کے لیے ویڈیو نہیں ہے۔ وہ لوگ جو اسلام کو برا کرتے ہیں، آپ تھوڑی برا کرتے ہیں، جو لوگ اسلام کو برا سمجھتے ہیں، کیا ہمارے یہاں ہندو نہیں رہتے؟ ہم مل کے رہتے ہیں۔ جو لوگ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، جو اسلام کو برباد کرنا چاہتے ہیں، جو اسلام پر نئی نئی ایجادیں کرتے ہیں، اسلام کو مٹانے کے لیے مشن بناتے ہیں، میں ان سے یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ آج تم پوری دنیا میں کیوں نہیں پھیل پائے؟ اسلام میں عورتوں کو کتنی عزت دی جاتی ہے، تو آپ کسی عالم علماء سے پوچھیے، تب آپ کو یہ بات معلوم چلے گی کہ اسلام میں ہر چیز کا طریقہ ہے، اسلام میں جینے کا طریقہ ہے، اسلام میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اسلام میں بیوی کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی اسلام میں طریقہ ہے، بچوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی اسلام میں طریقہ ہے، والدین کی خدمت کب کرنی، کیسے کرنی، کب خدمت کرنی، والدین کے نافرمانی میں کیا عذاب دیا گیا، فرما بردار پر کیا فضیلتیں بیان کی گئی، یہ تمام چیزیں اسلام سکھاتا ہے۔ بھلائی، اسلام بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے کہ امر بالمعروف کرتے رہا کرو اور نہی عن المنکر سے اسے بھی تم باز آؤ، اچھے کاموں کا حکم دو، برے کاموں سے تم خود کو بھی روکو، دوسرے کو بھی روکو۔ تو دوستو، آئی ہوپ کہ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرے۔ میرا چینل ہے مدنی چل کٹیہار کے نام سے، میں آپ کا دوست سید اختر۔ دوستو، تو یہیں تک میری ویڈیو تھی۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کرے۔ دوستو، آپ ویڈیو دیکھتے ہیں مگر ویڈیو کو لائک نہیں کرتے۔ اور دوستو، میں آپ کو ایک جانکاری کے لیے بتا دوں کہ ابھی ہمارا چینل میں پروموشن چل رہا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا چینل پروموشن ہو یا پھر آپ کا نام اس میں آئے، یہ لسٹ میں آئے، تو آپ ایک پیار سے کمنٹ کیجئے اور اپنا نام درج کیجئے۔ میں آپ کے کمنٹ پڑھ کر کے آپ کا نام جو ہے یہاں لسٹ میں، جو سامنے یہاں لسٹ میں یہ دیکھ رہے ہیں، یہاں میں یہ آپ کا نام ضرور آ جائے گا۔ تو دوستو، دیجیے اپنے دوستوں کو اجازت۔ سید اختر کو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔